ابھی زندہ ہے عباس، 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 ابھی زندہ ہے عباس شبیر۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين۔ قال الله في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ محبوب رب المشرقين والمغربين وجد الحسن والحسين، المكي المدني القرشي الهاشمي المولانا أبي القاسم محمد، وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وعظمتهم أجمعين۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وخطابه المتين، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ صلوات محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد۔ عزیزان محترم، الحمدللہ مظلوم کربلا کے صدقے میں تبلیغ دین اسلام کا سلسلہ جو ان مجالس کی شکل میں، اس ماتم کی شکل میں، اس عزاداری کی شکل میں جاری ہے، اور اس سے نہ صرف ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہم فیض حاصل کر رہے ہیں، ہمارے بچے فیض حاصل کر رہے ہیں، بلکہ یہ ہمارا پیغام اس امام باڑے تک محدود نہیں ہے، یہ ہمارا پیغام بہت دور تک جا رہا ہے، اور لوگوں کو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ حسینیت کیا چیز ہے، اسلام کیا چیز ہے، ہم کیوں روتے ہیں، ہم کیوں ماتم کرتے ہیں۔ اور یہ جو ہمارا عزاداری ہے، ہم آتے حسین پر رونے کے لیے ہیں، لیکن بات صرف رونے تک رہتی نہیں ہے۔ اس عزا کے صدقے میں نماز کا ذکر بھی ہو جاتا ہے، زکوٰۃ کا تذکرہ بھی ہو جاتا ہے، روزے کی باتیں بھی ہو جاتی ہیں، حج کے مسائل بھی ہو جاتے ہیں، جہاد کی بلندیوں کی باتیں بھی ہو جاتی ہیں۔ ہم کیسے چلیں، ہم اس کائنات میں زندہ کیسے رہیں، اس درسگاہ سے ہمیں وہ تمام چیزیں حاصل ہوتی ہیں جو ہماری اس زندگی کے لیے ضروری ہیں اور ہماری آخرت کے لیے ضروری ہیں۔ عزیزان محترم، یہ مولا حسین کا کرم ہے، یہ ان کا صدقہ ہے کہ ان کے ذکر کے صدقے میں میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہ مت کہو کہ صرف عزاداری سے کیا ہوتا ہے، عزاداری سے ہی سب کچھ ہوتا ہے، اس لیے کہ عزاداری کا نام اسلام ہے، اسلام کا نام عزاداری ہے۔ کیا وہ عزاداری ہو سکتی ہے جہاں پر نماز کو سبق بنا کے پیش کیا جائے؟ کوئی حسین کا ماننے والا، کوئی حسین کا چاہنے والا جو امام کی معرفت رکھتا ہو، وہ نماز کو سبق سمجھنے کی یا منبر سے بیان کرنے کی کوشش کر سکتا ہے؟ اگر کوئی انسان کسی بھی دین کے ستون کا، کسی بھی دین کے واجب کا، کسی بھی فریضے کا منبر سے مذاق اڑاتا ہے یا اسے سبق کر کے پیش کرتا ہے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ نہ اسے معرفت حسین ہے نہ معرفت کربلا ہے، یہ جانتا ہی نہیں کہ کربلا کہتے کسے ہیں۔ عزیزان محترم، میں کوئی شکایت نہیں کرنا چاہتا، نہ مجھے کوئی شکوہ ہے، اس لیے کہ ماشاءاللہ جو مسلسل مجالس کا سلسلہ ہے
اس میں آپ نے جو مجھے وقت دیا ہے اس میں مطمئن ہوں، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے. مجھ سے بہتر خطبہ، مجھ سے بہتر عالم، علماء، پڑھنے والے آپ انہیں سماعت فرما رہے ہیں. لیکن میری ایک مجبوری ہے، وہ مجبوری یہ ہے کہ اس وقت کے اندر میں کسی اپنے موضوع کو بسیط طریقے سے تفصیلی طور پر آپ کی خدمت میں پیش نہیں کر سکتا. آج تیسری مجلس ہے اور اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ آیت جسے میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، وہاں سے بات کو شروع کروں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، ہر بشر کا خلق کرنے والا ہے، پوری کائنات کا خلق کرنے والا ہے، وہ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، کہ جو کوئی شخص بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی خواہش کرے گا، تمنا کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس سے کسی چیز کو قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں اس کے حصے میں خسارے کے علاوہ، نقصان کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہوگی. اب یہاں پر ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، پروردگار اگر تو چاہے، دنیا کا کون بشر ہے اگر تو چاہے تیرے سامنے سرنڈر نہ کر دے؟ اگر اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں کو حکم دے کہ دیکھو کل جو نماز فجر نہ پڑھے وہ اپنی دکان پہ بیٹھا رہے، کوئی کسٹمر آنا نہیں چاہیے، بزنس نہیں ہونا چاہیے، تو جو نہ پڑھنے والا ہے یہ بھی پہلے آ کے پہلی صف میں آ کے کھڑا ہو جائے گا. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بھی طریقے کے جبر کو استعمال کرے تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان مجبور ہو جائے گا. لیکن پروردگار نے کہا نہیں، مجھے بے معرفت ٹکرے نہیں چاہیے ہے، معرفت کا سجدہ چاہیے. پہلے سمجھو، پہلے اس بات کا اقرار کرو کہ وہ رب لائق سجدہ ہے. میں روزی کے لیے نہیں، میں اولاد کے لیے نہیں، میں بیماری کے لیے نہیں، میں سجدہ اللہ کی بزرگی کے لیے کر رہا ہوں. اور اسی کو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے معبود، میں نے تیرا سجدہ نہ تیری جنت کے شوق میں کیا ہے نہ جہنم کے خوف میں کیا ہے، بلکہ تجھے لائق سجدہ جانا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پوری کائنات بھی علی کے سامنے ہو تو علی کسی نااہل کے سامنے سر جھکا نہیں سکتا. اور اگر پوری کائنات علی سے چھین لی جائے اس لیے کہ اس نااہل کو تسلیم کر لو، علی سر نہیں جھکا سکتا. عزیزان محترم، یہ ایک منزل ہے، یہ ہے دین، کہ اس کی معرفت، اس کی عظمت. تو اللہ نے ہمیں اس عزاداری کو صرف اپنی کمیونٹی تک، اپنی قوم تک نہیں، بلکہ اسے ہمیں عالم تک پہنچانا ہے. یہ ہماری تبلیغ کا بہترین ذریعہ ہے. کون آتا ہے مجلس میں، کون نہیں آتا، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. آپ اذان دیتے ہیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، بلاتے ہیں نا. سب تو نہیں آتے آنے کے لیے، بلا کیوں رہے ہیں؟ کہ کل کو یہ نہ کہہ سکے کہ کسی نے ہمیں دعوت نہیں دی تھی. یہ جو فرش ازا ہے اس سے ہمیں عالم اسلام کو نہیں بلکہ دنیا کو دعوت دینی ہے، میسج دینا ہے کہ آؤ دیکھو اسلام ہے کیا چیز. وہ کون سی چیز تھی جس کے لیے حسین نے اپنا گلا پیش کر دیا؟ وہ کون سی ایسی عظمت ہے جس کے سامنے حسین نے اپنے گھر کی پرواہ نہیں کی، پورے گھر کو قربان کر دیا؟ سمجھو عزیزان محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج جو اسلام کے نام پر زبردستی ہو رہی ہے، جبر ہو رہا ہے،
اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی. قرآن کی باتیں ہو رہی ہیں. قرآن کا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، اور وہاں پر جبر کیا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں اسلام میں زبردستی ہے. اسلام کہتا ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. نہیں، دعوت دینا ہمارا کام ہے، لیکن زبردستی لا کے مسجد میں نماز پڑھوانا یہ ہمارا کام نہیں ہے. نماز کی عظمت کو بتانا، نماز کی فضیلت کو بتانا، اور نماز کو ترک کرنے کا جو گناہ ہے اس کا ذکر کرنا یہ ہمارا فریضہ ہے. لیکن کسی کو ڈنڈے کے زور پہ لا کے یہ ہماری ڈیوٹی نہیں ہے. عزیزان محترم، تو اب جو غیر مسلم ہیں، غیر مسلم تک ہمیں اپنا میسج پہنچانا ہے، اپنا پیغام پہنچانا ہے. ہمیں اسلام کی خوبیوں کو، اسلام کی اچھائیوں کو ان کے سامنے پیش کرنا ہے، اور ان سے یہ نہیں کہنا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں اس لیے تم اسے قبول کر لو. ہم اس سے کہیں گے اگر اس سے بہتر اور کہیں مل جائے، اگر اس سے بہتر کہیں مل جائے تو آپ جا سکتے ہیں. لیکن اگر کہیں نہ ملے، اگر محمد جیسا نبی نہ ملے تو یہاں چلے آنا. اگر علی جیسا ولی نہ ملے تو یہاں چلے آنا. اگر حسین جیسا شہید نہ ملے تو یہاں چلے آنا. صلوات محمد و آل محمد. آج وہ لوگ اسلام کی بات کر رہے ہیں جنہیں دیکھ کے لوگ ڈرتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہمارا مال محفوظ نہیں ہے، ہماری عزت محفوظ نہیں ہے، ہمارا گھر محفوظ نہیں ہے، ہماری جان محفوظ نہیں ہے. وہ اسلام کی دعوت دیتے ہیں. کون سے اسلام کی بات ہو رہی ہے؟ ارے دیکھو اس نبی کو. اسلام کی اگر دعوت دینا ہے، تبلیغ کرنا ہے تو نبی کی سیرت کو دیکھو. اس نے پہلے ان عربوں کے درمیان جہاں پر امانت داری کوئی بڑی چیز نہیں تھی، سب سے پہلے جو لقب پایا وہ امین کا لقب پایا. اس پیغمبر نے جو بڑا لقب پایا وہ صادق. دو لقب ایسے تھے، دو القاب ایسے تھے جنہیں تمام لوگوں نے، جنہوں نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، انہوں نے بھی کہا اس جیسا کوئی امین نہیں ہے، اس جیسا کوئی صادق نہیں ہے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ شب ہجرت پیغمبر کو قتل کرنے کے لیے آ گئے. اس وقت بھی پیغمبر کے پاس لوگوں کی امانتیں موجود تھیں، اور نبی کونین نے اپنی ہجرت سے پہلے ان امانتوں کے پہنچانے کا انتظام کیا. امانتوں کو مولا علی علیہ السلام کے سپرد کیا. علی مدینے سے بعد میں آنا، مکے سے بعد میں آنا، پہلے ان امانتوں کو جو ان کے مالک ہیں ان تک پہنچا دینا. تو اسلام کتنی رسپیکٹ کرتا ہے دوسروں کی پراپرٹی کی، دوسروں کے مال کی. یہ سیکھے کس سے؟ پیغمبر سے. عزیزان محترم، میں نے کہا کہ بس مسئلہ یہ ہے کہ بس ٹائم، بات شروع کرتا ہوں، ٹائم ختم ہو جاتا ہے. مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، شکوہ نہیں ہے. انشاءاللہ دوسری مجالس ہیں، آپ سب حاصل کر رہے ہیں، اور مجھے بھی ظاہر سی بات ہے کہ میں پڑھوں گا تو مجھے وہی معلوم ہوگا کہ جو میں پڑھ رہا ہوں. جب دوسروں کی سنتا ہوں تو میرے علم میں اضافہ ہوتا ہے، تو وہ کوئی شکوے کی بات نہیں. لیکن ایک مجبوری ہے کہ میں اس موضوع کے ساتھ وفا نہیں کر سکتا اس حد تک جیسے کرنی چاہیے. تلواروں سے کہیں دین پھیلتے ہیں؟ تلواروں کے زور سے سر جھکائے جا سکتے ہیں، دل نہیں جھکائے جا سکتے. اور سر اس وقت تک جھکے رہتے ہیں جب تک تلوار سر کے اوپر ہوتی ہے. جب تلوار ہٹ جاتی ہے سر اٹھ جاتے ہیں. یہی فرق ہے. اگر آپ کربلا کو دیکھنا چاہتے ہیں، یزید تلوار کے ساتھ آیا تھا، حسین کردار کے ساتھ آئے تھے.
یزید کے ساتھ تلوار کا زور ختم ہو گیا، حسین کا زور آج تک باقی ہے۔ جو سروں پر حکومت تھی وہ ختم ہو گئی، جو دلوں پر حکومت ہے وہ آج بھی قائم ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، ہمارا دشمن ہماری چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑی بڑی بنا کے پیش کر رہا ہے، اور ہم مسلمان ہو کے سمجھ نہیں رہے۔ ہمارا پورا زور اس بات پہ لگ رہا ہے کہ کیسے مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہو۔ دشمن ہمیں مٹانے پر لگا ہوا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے جاتے ہیں، وہاں یہود مدینہ کے ساتھ میں پیغمبر جو ہے وہ ایک معاہدہ کرتے ہیں، اور ہمارا زور کیا ہے؟ پوری طاقت صرف اس بات پہ یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ فلاں ہے، دھماکہ ہے۔ میں نے ایک عالم دین سے میں نے کہا، گفتگو ہو رہی تھی، میں نے کہا کہ ہماری تبلیغ سے مراد الحمدللہ ہماری تبلیغ نہیں ہے، یعنی جو عام مسلمانوں کی تبلیغ ہے، کہ ہم نے کہا ہماری تبلیغ میں اور پیغمبر اکرم کی تبلیغ میں فرق یہ ہے، پیغمبر کام کرتے تھے کافر کو مسلمان بنانے کا، ہم کام کرتے ہیں مسلمان کو کافر بنانے کا۔ بس جدھر دیکھیے یہ کافر ہے، یہ کافر ہے، یہ کافر۔ عزیزان محترم، بات یہ ہے کہ صحیح اسلام، یہ جو ہمارے پاس جو ایک پلیٹ فارم ہے عزاداری کا، یہ مجالس کا، اس کے ذریعے سے ہم صحیح اسلام دنیا کے سامنے پیش کریں۔ ہم کسی کو برا نہیں کہتے، ہم اپنی بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو اسلام دیکھنا ہے، آؤ دیکھو اسلام اسے کہتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام، جنگ کا عالم ہے، دشمن سامنے ہے، تلوار ٹوٹ گئی، سوال کیا؟ علی، یا علی تلوار ہمیں دے دیجئے۔ مولا نے تلوار کو لیا، دشمن کی طرف پھینک دیا۔ اس نے تلوار کو اٹھایا، لیکن فوراً جھٹکا لگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں دشمن ہوں، میں انہیں قتل کرنے کے لیے آیا ہوں، یہ کیسے تلوار مجھے دے سکتے ہیں؟ کہا علی، تمہاری سخاوت کو تو مان گیا، لیکن تم نے یہ عقل مندی کا کام نہیں کیا، دشمن ہوں، تلوار کیسے دے دی؟ مولا نے فرمایا، تو نے علی کو صرف شجاع سمجھا ہے، بہادر سمجھا ہے۔ علی جتنا شجاع ہے اس سے زیادہ بڑا سخی ہے۔ جب تک جنگ کر رہا تھا امتحان میری شجاعت کا تھا، جب تو نے سوال کیا امتحان میری سخاوت کا تھا۔ اس نے اتنا سنا، آگے بڑھا، بڑھنے کے بعد میں کہا، تلوار کو ادھر بڑھایا، چوما، اور اس کے بعد کہتا، یا علی مجھے کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ توجہ ہے نا؟ اگر مولا علی علیہ السلام تلوار چلاتے تو ایک کافر کا قتل ہوتا۔ علی نے کافر کو قتل نہیں کیا بلکہ کفر کو قتل کر دیا۔ کافر کو قتل نہیں کیا بلکہ کفر کو قتل کر دیا۔ اور اس کے بعد اس سے پوچھا، ہمارے یہاں ہوتا ہے، الحمدللہ ایک آدمی ہے، اللہ اسے توفیق دے، وہ ابھی بات کر رہا ہے کہ مجھے مسلمان ہونا ہے۔ اسے پوچھا مسلمان ہونا کیوں ہے؟ کل وہ کرسچن تم سے پوچھے کہ کیوں مسلمان ہونا چاہتے ہو، پہلے اس کے لیے تمہارے پاس صحیح جواب ہونا چاہیے۔ مولا پوچھتے ہیں، تو یہ بتا کہ تو کلمہ پڑھنا کیوں چاہتا ہے؟ کہا، میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ جس خدا کا علی اتنا عظیم ہے، اس علی کا خدا کتنا عظیم ہوگا۔ صلوات اور محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، یہ کربلا کے میدان میں جو آپ دیکھتے ہیں، ابھی آپ نے سنا جناب جون کا تذکرہ ہوتا ہے، عام طور سے مولانا نے تھوڑا تذکرہ کر دیا، جناب عابس کا تذکرہ ہوا۔ دیکھتے ہیں آپ، کوئی حبش کا رہنے والا ہے، کوئی وہ کل تک کسی اور خیمے میں تھا، خیمے سے مراد یہ کہ کسی اور کیمپ میں تھا، لیکن آج امام کے ساتھ۔ کوئی شخص کل تک مسلمان ہی نہیں تھا، آج امام کے ساتھ، اور صرف امام کے ساتھ نہیں ہے بلکہ
عجیب عزیزان محترم، میں مولا حسین علیہ السلام کے لیے، ان کی تعریف کے لیے میری یہ گناہگار زبان کیا جسارت کر سکتی ہے؟ لیکن میں تو تعجب میں ہوتا ہوں جب کبھی اصحاب امام حسین علیہ السلام کے بارے میں سوچتا ہوں۔ حسین کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ کربلا میں انہوں نے 72 حسین بنا دیے۔ وہ آپ نے گلدستہ ہوتا ہے، گلدستے میں جو طرح طرح کے پھول ہوتے ہیں، سب کو جو گلدستہ ہے اس میں پھول تو الگ الگ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جون کے چہرے کا رنگ کالا ہو تو وہ اس گلدستے میں اس کا رنگ جو ہے وہ سیاہ دکھائی دے رہا ہے، کسی کا رنگ سفید ہو، کسی کا اور ہو، لیکن اگر آپ اس کی خوشبو سونگھیں گے، اگر اس کی اسمیل دیکھیں گے تو اسمیل میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ یہ حسین کا کمال ہے۔ فکر میں فرق نہیں ہوگا، چہرے میں فرق ہو سکتا ہے۔ عزیزان محترم، کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام ہر طرف سے، یہ جو 72 ہیں، جو بھی تعداد ہے، مجھے اس بحث میں نہیں جانا ہے، جو کربلا کے میدان میں جو امام لے کے آئے ہیں، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، عرق کائنات کو حسین نے کھینچ کے کربلا کے میدان میں پیش کر دیا ہے۔ تم یہ مت دیکھو کہ یہ کتنے ہیں، یہ دیکھو کہ کیسے ہیں۔ کیا ان کی نظیر ممکن ہے؟ کیا ان کی مثال ممکن ہے؟ کیا ان جیسا کوئی ہونا ممکن ہے؟ عزیزان محترم، پہلی محرم امام حسین علیہ السلام کربلا کے قریب ہیں۔ حر اپنے 1000 لشکر کے ساتھ میں امام کا تعاقب کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ ادھر نہیں جائیں گے، آپ ادھر نہیں جائیں گے۔ وہیں پر ایک چھوٹا سا اور کاروان ہے جس میں 3 افراد ہیں، ایک ماں ہے، ایک اس کا بیٹا ہے، ایک اس کی بہو ہے۔ ان لوگوں نے دیکھا، وہ دیکھ رہے ہیں امام حسین علیہ السلام جدھر جاتے ہیں حر کا لشکر روکتا ہے، تعاقب کر رہا ہے، پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ ماں نے بیٹے سے کہا، بیٹا دیکھ رہے ہو یہ لوگ جو جا رہے ہیں یہ بڑے شریف محسوس ہوتے ہیں، انہیں کیوں پریشان کیا جا رہا ہے، انہیں تنگ کیوں کیا جا رہا ہے؟ پوچھو تو صحیح ان کی خطا کیا ہے۔ بیٹا مسلمان نہیں ہے، کون ہے؟ کرسچن، عیسائی، نصرانی۔ بیٹے نے سنا، گیا ایک سپاہی سے پوچھا کہ تم جس کا تعاقب کر رہے ہو اس کی خطا کیا ہے؟ کہا یہ یزید کو خلیفہ نہیں مانتا، یزید کی بیعت نہیں کرتا۔ کہا یزید؟ کون یزید؟ میسونہ کا بیٹا؟ میسون کا بیٹا؟ کہاں؟ کہا اللہ اکبر، میسونہ کا بیٹا اس لائق ہو گیا کہ اس کی بیعت کی جائے؟ میں کرسچن ہوں، میں عیسائی ہوں، اگر ہمارے یہاں کہا جائے کہ ایسے شخص کو ہمارے چرچ کی صفائی کرنے کے لیے معین کر دیا جائے تو ہم اسے اس کام کے لیے بھی معین کرنے کو تیار نہیں ہوں گے۔ تم اس کی بیعت کی بات کرتے ہو؟ اچھا جس سے بیعت مانگ رہی ہے کون ہے؟ کہا یہ حسین ہے۔ حسین فاطمہ کا بیٹا، وہ جسے رسول مباہلے میں لے کے آئے تھے؟ کہا ہاں وہی حسین۔ اللہ اکبر، یہ زمانہ آ گیا فاطمہ کے بیٹے سے یزید بیعت طلب کر رہا ہے۔ اس کے بعد فوراً آیا، ماں کے قریب پہنچا، ماں سے کہا اماں یہ ماجرا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا 3 دن سے خواب دیکھ رہی تھی لیکن تعبیر نہیں مل رہی تھی۔ خواب دیکھ رہی تھی، تعبیر نہیں مل رہی تھی۔ کیا خواب دیکھ رہی تھی؟ کہا 3 دن سے میں خواب دیکھتی تھی کہ جناب مریم آتی ہیں اور آنے کے بعد مجھ سے یہ کہتی ہیں، اس کا نام قمر، تاریخ میں قمر، مجھے فاطمہ زہرا سے شرمندہ مت کرنا۔ میں یہ سوچتی تھی کہ جناب مریم کو کیا نسبت جناب فاطمہ زہرا سے، وہ کیوں ایسی بات کر رہی ہیں؟ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن اس کی تعبیر اب سمجھ میں آ گئی۔ بیٹا چلو اب سفر ہمارا ملتوی، ہم حسین کے پاس چلتے ہیں۔
کہا اماں لیکن یہ تو ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں۔ کہا بیٹا بھلے ہی ہم مسلمان نہ ہو، تم نے کبھی آج تک سنا ہے کہ رسول کے گھر والوں نے کسی غیر مسلم کے ساتھ زیادتی کی ہو؟ کہا اماں نہیں سنا۔ کہا پھر چلو۔ پہنچے امام کی خدمت میں پہنچے، امام نے آتے ہوئے وہب کو دیکھا، وہب کلبی، وہب کو آتے ہوئے دیکھا، امام مسکرائے، وہب آ گئے، آئے ہو تو جو ماں نے خواب میں دیکھا ہے اس کی تعبیر پیش کرو۔ مولا کیسے؟ کہا کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، اسلام قبول کر لیا۔ عزیزان محترم، اب یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے کہ جو پہلی محرم کو مسلمان ہوا ہے۔ اللہ اکبر، ہماری زندگیاں گزر جاتی ہیں، ہم مقصد حسین کو نہیں سمجھ پاتے، ہم عظمت حسین کو نہیں سمجھ پاتے، ہم حسین کے مشن کو نہیں سمجھ پاتے، لیکن یہ جناب وہب کی ذات ہے کہ پہلی محرم کو کلمہ پڑھ رہے ہیں اور عاشور کو ہر عمل وہ ہے جو حسینی عمل ہوتا ہے۔ اب روز عاشور سلسلہ شہادتوں کا شروع ہو گیا، قربانیاں شروع ہوئیں۔ اس قربانیوں میں ماں کہتی بیٹا ہم کس دن کے لیے آئے تھے؟ تمہیں ہمارا خواب یاد نہیں رہا؟ جناب مریم نے کیا کہا؟ شرمندہ مت کرنا، لال جاؤ۔ جناب وہب میدان میں گئے۔ عزیزان محترم، مصائب کی منزل ہے، آپ صاحبان اولاد ہیں، اللہ آپ کی اولاد کو سلامت رکھے۔ میری ماں بہنیں سن رہی ہیں، اللہ ان کی گودیوں کو آباد رکھے، ہمارے بچوں کو سلامت رکھے۔ لیکن ایک جملہ کہنے کو جی چاہتا ہے، دنیا میں ایک محبت ایسی ہے، ماں کی محبت، جو سب کچھ قربان کر دیتی ہے۔ دنیا کی ہر شے کو بیٹے کی محبت پہ قربان کر دیتی ہے، لیکن جب کربلا آتی ہے تو یہ فلسفہ بدل جاتا ہے۔ یہ 10 دن ہوئے ہیں، صرف 10 دن، 10 دن ہوئے، 10واں دن ہے آج مسلمان ہوئے، اور ایک ماں کہہ رہی ہے جاؤ بیٹا میں اس وقت تم سے راضی ہوں گی کہ جب تمہیں خاک و خون میں غلطہ دیکھ لوں گی۔ ہے کسی ماں کا کلیجہ؟ ہے کسی ماں کا کلیجہ؟ کب راضی ہوں گی؟ جب تمہیں خاک و خون میں غلطہ دیکھ لوں گی۔ وہب نے کہا ٹھیک ہے جا رہا ہوں۔ میدان میں گئے، جنگ کی، جہاد کیا، اور جہاد کرنے کے بعد جب واپس آئے، اب جسم پر زخم لگے ہوئے ہیں، خون جاری ہے۔ آنے کے بعد ماں کو سلام کیا، اب ماں راضی ہو گئی۔ ماں نے دیکھا اور چہرے کو پھیر لیا، رخ موڑ لیا۔ وہب نے کہا اماں آپ نے کہا تھا خوش جب ہوں گی کہ جب میں تمہیں خاک و خون میں غلطہ دیکھ لوں گی۔ اماں دیکھو تو صحیح، سر سے پیر تک خون جاری ہے۔ کہا بیٹا زندہ آنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، یہ میرے لال زندہ آنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، میں جب خوش ہوں گی کہ جب تم اپنی جان کو فرزند زہرا پہ قربان کر دو گے۔ وہب نے کہا اماں میں تو صرف آپ کو سلام کرنے کے لیے آیا تھا، میں میدان میں جا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ زوجہ نے آواز دی وہب ٹھہر جاؤ، وہب نہ جاؤ۔ ماں کہتی ہے بیٹا میری بات کو سنو۔ زوجہ نے کہا میں روکتی نہیں ہوں، میں صرف کچھ وعدے کروانا چاہتی ہوں، میں وہب سے ایک وعدہ کروانا چاہتی ہوں۔ وہب نے کہا کون سا وعدہ؟ کہا یہاں پر نہیں، چلو مولا حسین کے پاس چلو، چلو مولا حسین کے پاس چلو۔ وہب آگے آگے، زوجہ پیچھے پیچھے، مولا حسین کی خدمت میں پہنچے۔ مولا حسین نے پوچھا وہب کیا چاہتے ہو؟ کہا مولا میں کچھ نہیں چاہتا، یہ میری زوجہ کچھ کہنا چاہتی ہے۔ مولا کہتے بولو کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا مولا سب سے پہلی بات تو یہ ہے وہب اپنی جان کو آپ پر قربان کر دیں گے، میں بیوہ ہو جاؤں گی، میرا کوئی وارث نہیں ہے۔ مولا وہب کے بعد میرا کیا ہوگا، میرے پردے کا کیا ہوگا؟ مولا پہلی خواہش یہ ہے کہ مجھے شہزادی زینب کے پاس، جزاکم ربکم ارباب ایسا، پہلی خواہش یہ ہے کہ شہزادی زینب کے پاس بھیج دو تاکہ وہب کی شہادت کے بعد میرا پردہ محفوظ رہ جائے۔ اور دوسری خواہش یہ ہے کہ وہب شہید ہو جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے۔ وہب سے کہیے یہ وعدہ کرے کہ
میرے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے۔ وہ مولا حسین نے یہ جملہ سنا، ایک مرتبہ میرا مولا فرماتا ہے جہاں تک جنت کی بات ہے حسین ضمانت لیتا ہے، حسین تجھے جنت میں لے کے جائے گا۔ اگر زینب کے پاس بھیجنے کی بات ہے، زینب کے پاس تو بھیج سکتا ہوں لیکن تیری پردے کی ذمہ داری نہیں لے سکتا۔ ارے تجھے نہیں معلوم ہماری شہادت کے بعد کون سی مصیبتیں ہونا ہے۔ اے عزادارو، جناب وہب کو شہید کیا گیا، آپ کے سر کو پھینکا، زوجہ نے بڑھ کے لیا۔ ارے زوجہ وہب گریا کر رہی تھی، وہب پر رو رہی تھی، ایک ظالم آگے بڑھا، ارے سر پر وار کیا۔ وہب کی زوجہ بھی کربلا میں شہید۔ ماتم حسین۔